اور یہ اعتکاف جو شروع ہوگا کل سے شروع ہوگا، مغرب سے پہلے پہلے نیت کی جائے گی اور 10 دن کا یہ اعتکاف ہوگا، یا تو 29 میں روزے ہوں گے یا پھر کتنے ہوں گے 30 روزے ہوں گے۔ مسئلہ آیا نہیں آیا سمجھ میں؟ تو اس کا خیال رکھیں بھائی، جو بندہ بیٹھنے والے ہیں، 1 بیٹھیں 2 بیٹھے 4 بیٹھے 5 بیٹھیں، یہ 10 دن کا بہت اچھا ماشاءاللہ ایک وہ ہے، تو اس میں بیٹھ جائیں، مطلب تھوڑا ٹائم نکالیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی شفیعنا و قریبنا صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ حق سنتے تھے، جب وہ حق سنتے ہیں، ما انزل علی الرسول، وہ جو اللہ کے رسول کی طرف نازل ہوا آیا، ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یعنی سرکار کی محفل میں جا کے جب بیٹھتے اور وہ سنتے حق باتوں کے لیے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبرستان سے گزرا کرتے تھے، تو جب قبرستان میں پہنچتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھا آپ سے کہ آپ تو عثمان غنی ذو النورین ہو، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نوجوان تو نہیں جانتا، یہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اگر اللہ نے اس میں کامیابی دے دی تو پھر قیامت تک کے لیے کامیابی مل جاتی ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ زمین کے اوپر تو سارے لوگ چلتے پھرتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں زمین کے نیچے ہو کیا رہا مردے کے ساتھ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ پہچان لیں کہ اگر لوگوں کو سامنے کر دیا جائے، لوگوں کی آنکھیں دیکھ لیں کہ مردوں پہ ہو کیا رہا ہے، تو فرمایا پھر کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کو دفن نہ کرے گا، کوئی بھی باپ اپنے بیٹوں کو دفن نہ کرے گا، حتیٰ کہ جسم بدبو آنے لگے، کوئی بھی دفن نہیں کرے گا، کتنا ہی بدبو کیوں نہ آئے جسم کے اندر۔ آقا فرماتے ہیں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں زمین کے نیچے اور مردوں پہ ہونے والا عذاب جو میں دیکھ رہا ہوں نا، اگر یہ لوگوں پہ ظاہر کر دیا جائے، ہر انسان دیکھ لے، پھر کوئی بھی باپ اپنے بیٹوں کو دفن نہ کرے گا، کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کو دفن نہ کرے گا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں نا، یہ پہلی منزل ہے جس کو اللہ نے یہاں آسانی دے دی، پھر قیامت تک کے لیے آسانی اس کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں میرے مولا ہم تجھ پر ایمان لے آئے، اور مولا تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے، ایمان بھی لے آئے مولا اور تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان لے کے نہیں آئیں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں ہو کیا گیا کہ ہم ایمان لے کے نہیں آئیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے اور جب ہمارے پاس حق آ گیا تو ہم ایمان لے آئے۔ وَنَطْمَعُ أَن يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم طمع رکھتے ہیں میرے مولا کہ ہمیں تو داخل فرما دے نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگ ہیں، متقی عابد و زاہد لوگ ہیں، مولا تو ان کے ساتھ ہمیں داخل فرما دے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ان کے اس کہنے پر اللہ نے ان کو ایسے باغات عطا فرمائے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حبشہ کی ایک جماعت سرکار کے پاس آئی، جب سرکار کو دیکھا تو پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ ظاہر بات ہے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی کسی کا اچھا مکان دیکھے تو اس کی تعریف نہ کرے، کوئی اچھی چیز دیکھے تو لوگوں میں بیان نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جماعت حفصہ کے جب لوگ آئے سرکار کے پاس ایمان لانے کے لیے، تو سرکار کو دیکھا تو پھر دیکھتے ہی کوئی کہتا ان کا چہرہ لاجواب ہے، کوئی کہتا مسکراہٹ ایسی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھی، کوئی کہتا کہ ان کے بال تو ایسے ہیں کہ آج تک ہم نے کبھی بال نہیں دیکھے۔ آپ کا کردار بیان کیا جاتا، آپ کا خلوص بیان کیا جاتا، آپ کا اخلاق بیان کیا جاتا۔ پوری جماعت ایمان لے آئی سرکار پر۔ اب جب حبشہ کے لوگ یہ پلٹ کے گئے نا حبشہ، تو یہودیوں نے تانا زنی کری کہ تم ایمان لے آئے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہو کیا گیا کہ ہم ایمان لے کے کیوں نہیں آئے، جبکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حق یہ ہے تو ایمان لے کے ہم بولو ہم کیوں نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا تھا میرے مولا اب جب ہم ایمان لے آئے مولا تو ہمیں اس کے بدلے نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے۔ آج کا انسان تو
ज़मीन मांगتا भाई बुरा मत मानना, मैं अपने लिए भी शामिल कर रहा हूँ, मैं कोई बुरा माने कि भाई मुझे ये मिल जाए। कितने लोग हज करने जाते हैं तो ज़मीन ही मांग डालते हैं वहाँ जाके, माली, हालांकि हज में जाने के बावजूद तो भाई जन्नत मांगो, सरकार की मोहब्बत मांगो, ये चीज़ मांगो, वो नेमत मांगो। तो उन्होंने मांगा मेरे मौला कि हमें तू नेक लोगों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया फ़ासाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फ़ीहा। और जब अल्लाह से उन्होंने मुतालबा किया तो अल्लाह ने उनके मुतालबे के बदले उन्हें ऐसे बागात दे दिए जिनके नीचे नहरें जारी हैं। क्या जारी हैं बोलो? नहरें जारी हैं। खालिदीन फ़ीहा, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये बदला है नेकों का, मुत्तकी आबिद व ज़ाहिद का। तो हफ्सा की जमात का आलम यह था, कोई सरकार के लबों का जिक्र करता, कोई सरकार की मुस्कुराहट का बयान करता, कोई सरकार के बालों का बयान करता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने, आप फरमाती बड़ी शिद्दत की प्यास लगी, मैं और सरकार एक जंगल में निकले, पानी नहीं था, एक मकान पे नज़र पड़ी, एक ज़ईफ़ खातून थी और कुछ बकरियां वहाँ बंधी हुई थी। मैंने कहा या रसूलल्लाह बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है, मुमकिन है कि इस घर में कुछ पानी हो। तो पूछा पानी तो नहीं है, तो कहा कि दूध ही मिल जाए बकरी का। आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर जाओ इस बकरी का दूध धुल कर लेकर आओ, पहले पूछना उसके बाद दूध धुलना। सिद्दीक़ अकबर फरमाती मैं गया, मैंने बकरी का दूध धुला लेकिन दूध ही नहीं निकला। मुझसे खातून ने मना कर दिया कि भाई इसने तो कितने दिनों से दूध ही नहीं दिया है। सिद्दीक़ अकबर पलट के जाते हैं, कहा रसूलल्लाह वो तो दूध ही नहीं देती है। खातून ने मना कर दिया। आका फरमाते हैं जाओ मेरे बारे में इजाज़त लो। अब आका गई, आका ने इजाज़त ली तो खातून तो नहीं जानती है सरकार, न सिद्दीक़ अकबर को खातून जानती थी। उस खातून ने कहा मेरी बकरी तो कब से दूध ही नहीं देती है। आका ने फरमाया कि तुम इजाज़त दे दो। उस खातून ने इजाज़त दी। मेरे सरकार ने अपने नबूवत वाले हाथ जब थनों पे रखे, हदीस में लिखा जैसी हाथ रखे अल्लाह ने दूध पैदा फरमा दिया, अल्लाह ने दूध पैदा फरमा दिया, दूध निकला, सिद्दीक़ अकबर ने पिया। उस खातून का एक लड़का था जो पशे पुस्त देख रहा था मेरे सरकार के चेहरे को। जैसी सरकार वहाँ से चले, सिद्दीक़ अकबर चले, तो वो नौजवान तो नहीं था लेकिन कमसिन था, वो भी सरकार के पीछे पीछे चल दिया। खातून ने अपने बेटे से कहा बेटा तुम कहाँ जाते हैं अजनबियों के साथ? कहा अम्मी जान मुझे जाने दे, अगर ये चले गए तो मैं तो वैसे ही मर जाऊँगा मैं। कहा मेरी अम्मी जान मैंने ऐसा चेहरा आज तक देखा ही नहीं, ऐसी आँखें नहीं देखी, ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी, ऐसे बाल नहीं देखे। सरकार की तारीफ़ कर रहा था, सरकार के पीछे पीछे चल रहा था। तो खातून ने कहा था बेटा अगर तू चला गया तो मैं मर जाऊंगी। तो पलट के बेटे ने जवाब दिया अम्मी जान अगर मैं नहीं गया तो फिर मैं ख़त्म हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह ये मेरे सरकार की शान है। तो हफ्सा की पूरी जमात सरकार पे ईमान लाई ना, तो फिर बड़ी तारीफ़ व तौसीफ़ मेरे सरकार की है। अंदाज़ा लगाइए, आप सोचें यार सरकार का ज़माना 50 साल पहले गुजरा है, सहाबा के दरमियान थे, वो सहाबा कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह के महबूब को डायरेक्टली देखा है। अंदाज़ा लगाइए, उस महबूब को देखने के लिए ना जाने कितने पर्दों का एहतिमाम किया जाता है, कितनी शान व शौकत का एहतिमाम किया जाता है। और फरमाया हदीस पाक में कि अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे पर 70,000 नकाब अपनी गैरत के डाल रखे, वो तो एक भी नकाब नहीं उठाया। और अगर एक नकाब हुस्न का उठा दिया जाए तो फरमाया ज़मीन से आसमान तक उजाले उजाले हो जाएंगे। ये हुस्न मुस्तफ़ा का आलम है, ये मेरे सरकार की शान है। तो ईमान ले आई पूरी जमात, ताना ज़नी की लेकिन नहीं माने, कहा हम ईमान लेके क्यों नहीं आए। अल्लाह ने जब हमें इतनी बड़ी चीज़ें हमें अता फरमाई हैं, फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, मेरी नेमतों को झुटलाया, मुझे झुटलाया, वकज़्ज़बू बिआयातिना और मेरी आयतों को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही दोज़खी हैं, यही दोज़ख में रहेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। इसका शान नुज़ूल ये है, जब सरकार के सामने सहाबा इकराम जाते, सरकार ने खिताब फरमाया, एक जमात ने खिताब सुना और ख़िताब सुनने के बाद उनके दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि आज के बाद हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे जमा हुई है तमाम सहाबा, और इन्होंने अहद लिया एक दूसरे से कि आज के बाद ना कोई स्पेशल चीज़ खाएंगे,
نہ خوشبو لگائیں گے، نہ تیل لگائیں گے، نہ گوشت کھائیں گے، نہ چکنے کھائیں گے، بیویوں سے بھی الگ رہیں گے، اور نہ لباس پہنیں گے، ٹاٹ کے لباس پہنیں گے، اور صرف 100 میں وصال رکھے جائیں گے، یعنی دن میں روزہ اور رات میں اللہ کی عبادت. ساری چیزیں میں نے فرما دی کہ کچھ بھی نہیں کھانا، بس کچھ تھوڑا بہت لینا ہے، باقی دن میں روزہ اور رات میں شب گزاری تہجد کی نماز پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، اے ایمان والو ان چیزوں کو حرام کیوں فرماتے ہو جو تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دی ہیں. یعنی یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ بھی نہیں کھانا، گوشت بھی نہیں کھانا، یہ چیز بھی نہیں کھانا ہے، ہمیں خوشبو بھی نہیں لگانا، تیل بھی نہیں لگانا، عمدہ لباس بھی نہیں پہننا، تو اللہ فرماتا ہے یہ تو میں نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں، ایسی چیزیں لازم مت کرو جو تم کر نہ سکو. اللہ نے فرمایا، پھر اللہ فرماتا ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزیں اور حلال چیزیں جائز کی تمہارے لیے. تو صحابہ اکرام کا تو عالم یہ تھا، سرکار جیسے کرتے تھے ویسے ویسے صحابہ اکرام کرتے تھے. اندازہ لگائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار چلتے تھے تو آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سرکار جیسے جیسے چلتے تھے ویسے ویسے حضرت مولا علی شیر خدا چلتے تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جیسے سرکار کو دیکھتے ویسے ہی ہم کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اسلام کیوں نہ پھیلے؟ صحابہ کا کردار کتنا اچھا ہے، ان کی زبان کتنی اسپیشل، اندازہ لگائیے. تو میرے سرکار کا عالم یہ تھا. آج مختصر تو نمازی ہیں ہماری مسجد کے اندر، میں سمجھتا ہوں ابھی 30% نمازی گھروں سے نہیں آ رہے ہیں بالکل بھی، اور روزے بھی نہیں ہیں، جبکہ کتنا اچھا وقت ہے، کتنا اچھا موسم ہے. آپ احساس بھی نہیں ہے. وہ دور یاد کریں، آج بھی کچھ ایسے ایک دور وہ بھی یاد کریں آپ کے جو لوگ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں. کوئی رکشہ چلا کے روزہ رکھتا ہے، آج بھی ہیں شہر کے اندر، بندہ پورے دن رکشہ چلائے گا، بندہ روزہ رکھے گا. آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو مزدوری کر کے روزہ رکھتے ہیں، جنہیں جس سے محبت ہو جائے. اور اللہ کے ذکر سے زیادہ سکون تو جناب کہیں ہے ہی نہیں. آپ دنیا کی غذائیں کھا لیں، سکون تو ملے گا کچھ دیر کے لیے، لیکن یہ دائمی امام غزالی فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سے جو سکون ملتا ہے یہ دائمی سکون ہوتا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. سجدے سے جو سکون ملتا ہے یہ دائمی سکون ملتا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. درود مصطفیٰ سرکار پر درود پڑھنے سے جو سکون ملتا ہے قلب کو اور جو راحت ملتی ہے روح کو، آپ فرماتے ہیں یہ دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے حالات فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.